رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ میرے جب قوموں سے ایمانی روح نکل جاتا ہے تو وہ بتونی بن جاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، وہ عمل سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ عملی آدمی زیادہ باتیں نہیں کرتا، اس کو عمل سے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ باتیں کرے۔ یہ جو ہم جگہ جگہ بیانات، جگہ جگہ یہ دراصل ہمارے عمل کے لیے ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ آپ ہمیں یہ بتائیں۔ اور باتوں کی قیمت اس وقت لگتی ہے جب اس کی پشت پر عمل کا مہر ہو۔ میں نے یہ بات اس تناظر میں کیا کہ کچھ عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر پوری انسانیت کی نجات کا دار و مدار ہے، اور 2.25 ارب انسانوں کا یعنی مسلمانوں کا اس کے ساتھ عقیدت ہے، مسلمانوں کا عقیدت ہے اس کا۔ 2.25 ارب مسلمان بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ توڑے نہیں ہوتے۔ پھر اس میں وہ ممالک بھی ہوں جن کے پاس ایٹم بم ہو، جن کے پاس جہازیں ہوں، جن کے پاس وسائل ہو، جن کے پاس پیٹرول ہو، جس کے پاس ذخائر ہو، وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی ملکوں میں ہے۔ پیٹرول مسلمانوں میں ہے، ملکوں میں ہے، کوئلہ مسلمانوں کے ملک میں ہے، گیس مسلمانوں کے ملک میں۔ کون سی چیز ہے کہ وہ ہے نہیں مسلمانوں کے ملک میں؟ اب آئے دن وہ مسلمانوں کی ایمان کو چھیڑتے ہیں، دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو بڑا کام ہے وہ OIC کرتے ہیں، جو خود ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ عالم کہ یہود کا ایجنٹ ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اہم، تو لوگوں کو جذبات ٹھنڈک کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس OIC ہے، یہ ملک کو عوام حکمرانوں پر پردہ رکھنے کے لیے ہے، تاکہ وہ جو ہماری چیلے ہیں وہ بچے رہیں۔ پھر جو وہ زیادہ کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مظاہرے کرو۔ مظاہرے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی املاک کو تباہ کرتے ہیں، وہ تو خوش ہو جائیں گے۔ یہ عوام کو جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔
پھر جب اس کے فیصلے آتے ہیں تو وہ باتوں کی ہوتی ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم سے معافی مانگے۔ معافی جب آدمی کو آپ شی وضب پاوے کر، جب تم خود اس کی پٹائی کرو خود معافی پر آ جائے گا، یہ نہیں کہ تم اس کو کہتے کہ مجھ سے معافی مانگو۔ یہ کوئی طریقہ ہے معافی مانگنے کا کہ معافی بھی کے لیے بھی سوال کرتے ہیں، معافی کرنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے۔ دراصل یہ قوموں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دراصل ان لوگوں کے اندر ایمانی روح نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا کام کر لیں، بیکاٹ کر لیں کہ بس آج سے اس ملک کے ساتھ ہمارا بیکاٹ ہے۔ کیا مسلمانوں کے ملک کم ہے کہ آپس میں اتحاد رکھیں، محبت رکھیں، آپس میں تجارت کریں، آپس میں ایک دوسرے کی پیٹرول دے دیں، ایک دوسرے کو کے ساتھ مدد کریں؟ کیوں کم ہے؟ یہ جمہوریت کا کیا پونڈا کہتے کیا کہتے کہ صرف لوگوں کے جذبات، لوگوں کو فضول کاموں میں لگانا اور لوگوں کو دین کے بارے میں جذبات ٹھنڈا کرنا اور ان کی اس کو باتوں میں لگانا۔ اب یہ مثلاً یہ 3 بار یہ باتیں ہو گئی، کیا سوائے مراکش کے بارے میں معلوم ہے کسی نے اپنا سفیر وہاں سے بلایا ہے؟ یہ عمل ہے، کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ کسی بادشاہ نے ملک نے یہ بات بطور ملک یہ کہا ہے کہ آج سے فلان کا تیل یہاں نہیں آئے گا، فلان کی مصنوعات یہاں نہیں آئیں گی، اس پر پابندی لگائی ہو۔ وہ جب آ جاتی ہیں تو اس ملکوں کے وہ بندرگاہوں کے ذریعے آتی ہے، ایئرپورٹوں کے ذریعے آتی ہے، یہ سواریوں کے ذریعے آتی ہے جو ہے۔ اگر یہ پابندی لگا دیں کہ یہاں کوئی اس کی مصنوعات نہیں آئیں گی تو کوئی آ سکے گا؟ کوئی جہاز آئے گا؟ لیکن مجھے آپ بتاؤں کہ ان غیرتی بادشاہوں میں سے کون سا بادشاہ ہے کہ باتیں تو کہیں گے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا ہے، بند کر دو ورنہ ہم یہ کریں گے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ کسی بادشاہ نے بھی، خواہ محمد بن سلمان ہے، خواہ کیا وہ نواز ہے، خواہ وہ جو بھی ہو، شہباز ہے، نواز ہے، ملیشیا کا ہے، جاپان کا ہے، تمام ملک، اردبگان ہے وغیرہ وغیرہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا لیڈر ہے، کسی نے بھی کہا ہے، یہ نہیں کہ ملکوں کو اپیل کرے، خود کرے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے آپ کا ساتھ ہمارا بیکاٹ ہے تو ہمارے پاس اس کی جو مصنوعات ہیں نہ ہمارے اموال تمہارے پاس جائے گا نہ تمہارے اموال ہمارے پاس آ جائے گا۔ تم میرے دین کی بھی عزتی کرتے ہو، تم میرے پیغمبر کی بھی عزتی کرتے ہو، تم میرے قرآن کی بھی عزتی کرتے ہو، آپ ایسا کریں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو جائے گا، ان کے ملک کو جلائے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنی غیرت ہے، اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، عوام کو بھی بتاتے ہیں کتنی غیرت ہے تمہارے اندر۔ ایک مسلمان عورت کو یہاں ہاتھ لگایا گیا کسی جہاز میں، پورا کراچی کا دیبل اس کا نام تھا، فتح کرایا ہے۔ مسلمان کو تم ہاتھ لگاتے ہو، یہاں مسلمان سے شلوار اتارتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، خود دیتے ہو۔ یہ بات آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ یہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ، جواب دے دو۔ یہ ساری ہمارے تمہارے سامنے ہے، 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی ہے، تمام دن باتیں کرتے رہے، اللہ اسلام کی ریاست ہے، فلانا ہے، ڈنگانا ہے، میں نے اس جواب دیا۔ کام وہ کرتے تھے جو اس سے وہ خوش ہوتے تھے،
امریکہ خوش ہوتا تھا، روس خوش ہوتا تھا. کام وہ کرتے ہیں، زبانیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ گالیاں بھی دیا کرو لیکن کام ہمارے لیے کرا کرو. گالی ہمارے لیے کرو، مجھے گالیاں دو لیکن کام ہمارے لیے کرو تاکہ تمہاری کرسی چلتی رہی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ہماری ان تمام تر معاملات میں ہمارا کردار کیا ہے، گفتار نہیں، گفتار سے بالکل بات نہیں کرتے. مجھے ایک بادشاہ بچاؤ سوائے مراکش کی کہ اس نے اپنی سفیر کو واپس بلایا. چھوٹا سا کام ہے، اس کے لیے باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہ باتوں کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے بڑی منصوبوں کی ضرورت ہے. اپنے سفیر کو بلائے. اب کیا ہو گیا، جب سفیر بلائے گا تو وہ اپنے سفیر بلائے گا. اگر تمہارا نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس نقصان کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے کیونکہ اس میں ہماری دنیائی مفادات ہیں. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انگریز ہیں، ہم غیر مسلم، لیکن ویسے پردہ ڈالا ہے. گدھا اگر شیر کا کال پہن لے تو وہ شیر نہیں بنے گا. جب گھاس دیکھے گا تو آواز دے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے، یہ شیر کی کار ہے. اور نہ یہ اس کی جو مفاد آتا ہے تو اس وقت گدھا کیا کرے گا، جب آواز نکال کے تو تم تو کہتے میں شیر ہوں تو تم گدھا نکل گئے. اتنے مسلمان 55 ممالک ہیں. کتنے ملک ہیں؟ 155 ہے، 55 ہے. کتنے ممالک ہیں؟ 57 ممالک ہیں. اس میں ایٹم بم والی بھی ہے، اس میں پیٹرول والی بھی ہے. کسی نے اپنے پیٹرول بند کیا اس پر؟ وہ تم پر پابندی لگاتے ہیں کہ کیا تمہیں پابندی کوئی لگائی ہے کہ ہم یہ تمہارے ساتھ نہیں کریں گے؟ یہ ہوتے بغیرتی کا حد. ایمان کی روح جب انسان سے نکل جاتی ہے، چاہے جو بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اندر، اس کے اندر پھر اپنی چیز کی روح وہ اس کے اندر سے غیر ہی درخت ہو جاتی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان بغیرتوں کو یا ہدایت دے دیں، غیرت دے دیں، یا اس کو فنا کر دیں، کوئی اور لوگوں کو اٹھائیں. یہ سارے کے سارے اب دیکھیں یہی بات ہے. جب موقع آ جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں دھوم دھام شروع ہو جائے گا. اللہ ہے، سیاست چمکانے کے لیے مظاہر بھی ہوتے ہیں، مناظر بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب جہاں سے سیاست نہیں چمک جاتی پھر کیا ہو جاتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کل استاد جی نے، میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اتنی بے بسی میں دعا کی کہ ہم تو بے بس ہیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. اس کی زبان تو زبردست ہے کہ ہم اس سے بیکاٹ کر دیں. اب یہ بات کس کو سنانی تھی؟ حکومتوں کو سنانی تھی کہ ہم اس کے ساتھ اپنے سفاری تعلقات ختم کریں، یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم کرے. وہ دعا کی ہے. دعا میں وہ دراصل تبلیغ تھا، دعوت تھی. پھر کہتے ہیں کہ قومی اٹھ جاتی ہیں، ملکوں کے خلاف ہوتی، بغاوت ہوتی. بغاوت خواہ ہوگی کیونکہ ہر کوئی بغیرت نہیں ہے. اب یہ آپ دیکھیں گے ان کی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جمعہ مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ مذمتی جمعہ مناتے ہیں یا فلان جمعہ مناتے ہیں. یہ جمعہ مناؤ کہ اس کو کہو کہ سفیر لے جاؤ بس.
اور اس کے سفیر بلا، اپنا سفیر بلاؤ، ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی تم نے کوئی مذمت کیا. ان کی مصنوعات پر، ان کی برآمدات پر پابندی لگائیں، ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی اس ساتھ اس کی بیکاٹ کیا. تمہارا آپس میں تھوڑی منہ میں بات ہوتی ہے تو تم اس کی دکان پر جاتے ہو، وہاں سے دکان سودا نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتے بھائی؟ اس وقت میرا جھگڑا ہے. یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسی وہ احتجاج ہے، یہ کیسی مذمتیں ہیں کہ اس دکان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ تمہاری دکان کے سامنے کھڑا ہے. تم سودا کرتے ہیں، تم اس سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بڑی دشمنی ہے. اس دشمنی یہ تو شیطان نے بھی نہیں دیکھی ہے. اتنی کھل کر بے ایمانی، اتنی کھل کر بغیرتی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ باتوں کی قیمت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ باتوں کی قیمت ہوتی ہے. اس بات کی قیمت ہوتی ہے جس کی بات کی پشت پر عمل کی قوت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا یہ 5-5 ہزار روپے کے نوٹ ہیں. اگر یہ نوٹ 5-5 ہزار کے 1 لاکھ نوٹ کسی کے پاس ہو تو اس کے پاس کتنے پیسے آ گئے؟ کروڑوں بلکہ ارب روپے اس کے آ گئے اس کے پاس. لیکن اگر یہ اس نوٹوں پر حکومت کا مہر نہ ہو، جب پرانے ہو جاتے ہیں، جب نئے ہوتے ہیں تو اس لاکھ نوٹ کی قیمت شاید 1 لاکھ روپے ہو، 1 لاکھ روپے ہو. لیکن جب یہ پرانے ہو جاتے ہیں یہ جلنے کے قابل ہوں گے. اس کی کوئی قیمت ہوگی؟ یہ ڈیرانوں میں پڑے ہوں گے، یہ راستوں میں پڑے ہوں گے، کیونکہ وہ خراب ہو گئے. اگر یہ 1 لاکھ نوٹ، اسے کتنے روپے بنتے ہیں؟ تھوڑا سا حساب لگا دیں. 1 لاکھ 50 حساب بھی نہیں آتا تم کو، زبردست لوگ. اگر 500 نوٹ ہوتے تو کتنے ہوتے؟ 5 لاکھ ہوتے. اگر 1000 نوٹ ہوتے تو کتنے ہوتے؟ 50 کروڑ ہوتے. جب 10,000 کیا وہ 1 لاکھ نوٹ ہوتے، اب اس میں سرب دیتا کتنا بنتا ہے؟ 50 ارب ملتا ہے. اب یہ 50 ارب کی مالیت اگر یہ بوڑھی ہو گئی اور وہ درمیان میں کوئی پٹ بھی گیا ہے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ نہیں جو اس پر حکومت کا مہر ہے تو کتنی ہوگی؟ اس کی قیمت وہی اربوں روپے ہوگی اور اس کی قیمت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پر حکومت کا مہر نہیں ہے. اس 50 ہزار والوں پر حکومت کا مہر ہے، اس لیے وہ نئی بھی قیمتی ہے، پرانی بھی قیمتی ہے. تو یہ ہماری باتوں کی مہر عمل ہے. کیا ہے؟ کردار ہے. یہ میں عوام کو بھی کہتا ہوں، حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہاری باتوں کے اندر کوئی اثر نہیں ہے. لوگ ہنستے ہیں تم پر. جب کسی بات پر عمل کا مہر ہوتے وہ کہتے ہو فلان نے بات کی ہے. اب کیا ہوگا؟ کچھ نتائج نکل آئیں گے. طالبان بات کرتے ہیں، افغانستان کے طالبان، کہ ہم یہ کریں گے، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کریں گے، یہ کریں گے. ہمارے والے کہتے ہیں کریں گے،
تو اس سے زیادہ جری ہو جاتے ہیں. یہ کچھ نہیں کرتے، اتنا نہیں کرتے کہ اپنے سفیر کو بلائیں. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اتنا آسان بات ہے، اتنی آسان بات بھی وہ نہیں کرتے. یہ نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. بھائی ہم تم ساتھ ہماری بات تمہارے ساتھ گزارا مشکل ہے، تم ہماری گستاخیاں کرتے ہو، ہمارے دین گستاخیاں کرتے ہو، ہم نہیں کر سکتے تمہارے، نہیں چل سکتے تمہارے ساتھ. اپنی طرف سے کہا، یہ نہیں کہ عوام کو اٹھائیں کہ اللہ کہو. میں خود بذات خود میں مسلمان کی حیثیت سے ایک وہ وزیر اعظم کی حیثیت کی میں مسلمان وزیر اعظم ہوں، میں اس کو برداشت نہیں کرتا. واپس کر دو. آپ دیکھیں کہ تمہاری قوم تمہاری سر پر اٹھائے گی تم کو. یہ قوم مسلمان ہے، یہ قوم کیا ہے، یہ اس کے اندر ایمان ہے، یہ خوش ہوتے ہیں ایسی باتوں سے. لیکن جس کے پاس ہم کیا کریں، جس کے اندر جرأت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، ایمانی روح نہیں ہے، وہ کیا کریں. یہ کیوں نکلتی ہے کہ دراصل ہمارے اندر ہمارا تزکیہ نہیں ہو چکا ہے. ہم اس کو تزکیہ کہتے ہیں کہ ہم نے باتیں سیکھی. کیا سیکھی؟ باتیں سیکھی. ہم نے بیان سیکھا. ہم نے بیان کرو. ہمارے یہاں حضرت مولانا عبداللہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، بوڑھا سا آدمی تھا، قرآن مجید اس طرح پکڑتے، چشمہ بھی ہوتا تھا. کسی نے دیکھا ہوگا یہاں، دیکھا تھا زدر پر آواز داسی وقت ہے کہ نہیں، میں آپ ہوتا سو خیر نہیں ہوئی. میں آپ کو کہتا ہوں کس طرح کرو ورنہ تمہارا خیر نہیں ہوگا. حکومت پر بھی زلزلہ آ جاتا ہے کہ مثلا عبداللہ نے کہی یہ بات، مولانا عبداللہ نے کہی ہے، اب کیا ہوگا، یہ ہو کر رہے گا. اور دوسری تمام دن باتیں کرتے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. اس کو بیان بھی نہیں آتا تھا، طریقہ بھی نہیں آتا تھا. باتوں کا بادشاہ نہیں تھا، وہ عمل کا بادشاہ تھا، کام کا بادشاہ تھا. تو بہرحال درشی پڑے اللہ مسلم. تو ہمارے باتیں بے اثر ہو چکی ہیں. دراصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کردار نہیں ہے، عمل نہیں ہے، صرف باتیں. اور یہ کیوں کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز جو زبان سے کہتے ہیں وہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا. نفاق ہے، اخلاص نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے. اور جب ملکوں پر ایسی بات آتی ہے تو بہت ذلیل ہو جاتی ہے. اب ذلت رسوائی آپ کسی کہتے ہیں؟ تھوڑی سی یہود ہے، آپ اس کی چیز کو ہاتھ لگائیں اور سارے اٹھ جاتے ہیں، عملی طور پر اٹھ جاتے ہیں. تم اس کے 100 گنا زیادہ ہو، اس سے بھی زیادہ ہوں گے. وہ عرب بھی نہیں ہوں گے، چند کروڑ بھی نہیں ہوں گے. تم نے کیا مجھے آپ بتائیں. جب قوم پر ایسی بات آتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے. وہ اس بات کو بہت بڑی چیز سمجھتی ہے، کیونکہ ہم نے چندہ کیا فلان چیز کے لیے، دفتر لگا دیا، اللہ چندے کرتے ہیں. اور یا ہم نے متاثرین بن گئے، اب اس کے لیے مدد کرتے ہیں. متاثرین بھی خود بناتے ہیں، مدد بھی خود کرتے ہیں. مدینہ منورہ کی یہود، ان کی جب یہ حالت ہو گئی، ایمان اس سے رخصت ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہندو بھی اس کے اندر اپنی ایمانی غیرت ہوتی ہے. ہندو اپنی مذہب پر، مشرکین تھے اس کے، اوس و خزرج قبائل تھے، لیکن ان کا اپنی مشرکانہ مذہب کے بارے میں کیا تھا، وہ اس میں اس کے اندر غیرت تھی. اور یہ بغیرت ہو چکے تھے، تو یہ بانٹ گئے تھے. کوئی اوس قبیلے کا حلیف بنا تھا،
کوئی خزرج قبیلے کا وہ بن گیا تھا، ایمان تو ہے نہیں. اب وہ ایمان کے لیے موم کا ناک بناتے ہیں، ناک ہے نہیں، موم جانتے ہیں، مڑے سے اڑو پیزا جوڑا کہتا اڑو پیزا، آٹے کا ناک، آنکھ ہے نہیں لیکن اس کے لیے آٹے کا ناک بنا دیا، تصویری ناک. تو اس کو پر بہت سی چیزیں حرام تھی کہ آپس میں محبت سے رکھو، الفت سے رکھو، جوڑے رکھو، آپس میں الفتیں ہوں، محبتیں ہوں. لیکن جب اس کا حلیف تھی اوس، کوئی امریکہ کا تھا، کوئی روس کا تھا، بلاک تھے، کوئی اوس کا بلاک تھا، کوئی خزرج کا بلاک تھا. جب ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی تو یہ بھی اسینے چڑھا کر کیا آپس میں اپنی قوم کے ساتھ لڑتی تھی، کیونکہ بلاک تو دو تھے. آپس میں جب وہ لڑتے تھے تو یہ بھی آپس میں لڑ پڑتے تھے. پھر جب بگڑ ہو جاتے تھے، اس کے گھر اجڑ جاتے تھے، متاثرین ہو جاتے تھے، پھر وہ آپس میں کہتے تھے کہ ہم پر تو اپنے یہودی بھائیوں کا ساتھ امداد کرنا فرض ہے، اس کے لیے اب چندہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فدیہ دیتے ہیں. یہ ان کی حالت تھی. ابھی کیا تھی؟ وہ چند ابھی نمائش تھی. میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جو متثرین سے چندے کرتے کیسی فٹ نکالتے ہیں، میری گاڑی چل رہی ہے، میری ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. کوئی آدمی کسی کو ایک پلیٹ کھانا اس طرح نہیں دیتا کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ دے دے کہ چپ سے بیٹھ جاؤ یہ کھاؤ، جب تک اسی فٹو نہ نکالے کہ میں دے رہا ہوں اس کو. تو جب ان کو یہ حالت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر تو گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا، متاثرین بنانا بھی حرام تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دین پر عمل نہیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنے خواہشات پہ چل کر درمیان میں دین کی باتوں کو بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ دیندار بھی ہے، دیندار کی دیندار رہے اور دنیا دار کی دنیا دار رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو؟ وہ پوری اب بھی اس کے ساتھ بائبل پڑھا ہے، سب پر لاتا ہے. وتکفرون ببعض، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تؤمنون، نہیں بلکہ افتؤمنون، کیا تم اس طرح کرتے ہو؟ تو ایسے لوگوں کا جو میدانی جن کی کندھوں پر دین کی خدمت رکھی ہوئی ہو اہل کتاب میں سے، اس کی سزا کیا ہوگی. سب تو ابا کو بھی کیا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منکم بتایا الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے اہل کتاب میں سے، آج کل ہماری کتاب ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، میدان ہمارے پاس ہے، تمہارے سزا یہی ہوگی کہ دنیا میں ذلیل ہوں گے. آج مسلمان سے کوئی ذلیل قوم ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. چھوٹے سے ملک ڈنمارک کیا ہوتا ہے؟ چند مجاہدین یہاں سے ہم بھیج دیتے ہیں، خدا کرے کہ پاکستان کو توفیق عطا فرمائے، چند مجاہدین لے جائیں. اگر اس پوری ڈنمارک کو فتح نہیں کیا تو مجھے کیا کہا. یہ سویڈن، اس کے لیے 5000 نہیں 2000 مجاہدین کافی ہے. لیکن نر مجاہدین نہیں کہ اپنوں کو مارتے ہیں، یہ دوسروں کو پلے ہو جائے، ایسا نہیں. جو مجاہدین ہو، جو اسلام پر غیرت کرتا ہو، مسلمان پر غیرت کرتا ہو، یہ ہے پاکستان کے ساتھ ہے، ادھر ادھر چھپا ہے، بھیج دیں، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. ہر ملک کے ساتھ ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی
اسلام کے نام پر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تخریب کاریاں کریں. تو اتنے ملک یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ فَتُؤْمِنُونَ، لیکن کتنے ذلیل ہے، کتنے رسوا ہے. اپنے سفیروں کو، سفیر کوئی کسی کو نہیں دیتا. ہم نے مسلمان سفیر کو کس کو دیا؟ امریکہ کو دیا. اس کے ساتھ کیا حشر کیا وہ دنیا دیکھی اس نے. وہ ہم سے ریمنڈیس مانگتا ہے. ہمارے 2 نوجوانوں کو شہید کیا ہے، اور ہم ایک آفیس، کیا نام ہے، آفیس صدیقہ، اس کی بدلے میں ہم نے وہ جہاز جو ہم نے پکڑے تھے، کم از کم اس کے بدلے مانگتے، تو ہمیں دے دے. ہم نے مانگ لیا. بغیرتی کا ایک حد ہوتا ہے. ہمارا ایک بڑا جنرل، کیا نام ہے وہ جو چلا گیا رئیس سے پہلے جو تھا، کیا نام تھا؟ نہیں باجوہ تو ابھی آ گیا. وہ تو تھا ان کا کیانی شریف صاحب. وہ یہاں جو ایک وہ فاحش عورت تھی، زخمی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. پھر جب ریٹائر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان اسلام کے بغیر نہیں چلتا. جب خالد قرطوس بن جاتے ہیں، پھر وہ کیا مفسر قرآن بھی بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بھی بن جاتا ہے. ظہیر شریف نے پہلی بمباری کس پر کی؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے دیں. کچھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو تھوڑا سا وہ مضبوط کرے. اس کے لیے مسائل بھی بہت ہے، کیونکہ اپنے اندرونی مسائل بھی ہے، بیرونی مسائل بھی ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ خفا ہے، اور ادھر اتنی تکڑا سیاستدان بھی ساتھ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے. چلو یہ اس کو دو علاقے دے اچھتائی، وہ دم سے اٹھاتا ہے کہ بھئی تم کرو، میں ہم ذمہ دار ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہم پرانے کمزور ہیں. دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہمت بھی دے دیں، حفاظ بھی کرے. ذوالحق کی بات میرے خیال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسے آدمی ہمیں مل گیا ہے کہ اللہ، لیکن اس سے کوئی فائدہ اٹھائے. تو بہرحال وہ ظہیر شریف ہم کہتے ہیں کہ بڑا زبردست آدمی تھا. یہ تھا اس نے رمضان کے اندر ساری کیا تباہی آ گئی، سارے نکل جاؤ، ہم آپریشن کرتے ہیں. بھئی جب آپریشن کرتے ہیں کیا وہ پتھر ہے؟ یہ جو دہشت گرد آپ کہتے ہیں اس کو کیا، وہ پتھر ہے، وہ وہی پڑے ہوں گے، تم اس کو جاؤ گے، اس کو مارو گے، لیکن وہ بھی ساتھ چلے جائیں گے. تو یہ عقل کی بات ہے. جب وہ جائیں گے وہاں تو کیا، یہ تو اس پہلے جائیں گے وہاں، تمہارے لیے میدان خالی کریں گے. صرف تمہارے لیے میدان یہ خالی ہوا کہ لوگوں کی بکسوں کو کیا کرو. یہ پوری ساری آئی ہیں، لوگوں کی بکسوں کو خالی کریں. تو رمضان مبارک کی گرمی میں انہوں نے پہلا حملہ مسجد پر کر دیا، بتانے کے لیے. ذوالحق تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، درجات بلند کرے. پوری دنیا نے مل کر اس کو شہید کیا ہے، اور ہم کمزور لوگ ہیں. ہم بھی اس ساتھ آپ نہ دیکھو کہ اس پر خوش کون تھے. مرزائی خوش تھے، دوسرے لوگ خوش تھے، کفر خوش تھا، ایک مسلمان بھی اس پر خوش نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے بھی مشکلات ہیں، لیکن وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرمائے اور اچھے سے لوگ آئیں. ان ساری جتنی سیاستدان آج کل سب رخصت ہو جائیں. کوئی اندر سے یہ مولانا صاحب کوئی اٹھ جائے، وہ اٹھ جائے، کوئی ترتیب بن جائے گی، ورنہ لیکن جمہوریت کے ذریعے نہیں. یہی وہاں سے وہ خود وہاں لوگ کو چن کر کے کیا بنائے، اسمبلی بنائے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ذوالحق نے بنائی تھی اس طرح. باتیں سخت ہے، لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے غصہ آیا ہے. مجھے پاکستان کی حلیمان والوں پر افسوس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوگا.
ذلت آپ دیکھتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن یہ سخت عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، پھینکے جائیں گے ان پہ. یہ نہیں کہ دنیا میں بس ہے آخرت میں نہیں، یہ ایسی بھی غیرت سے کیا جہنم بھی بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہے. یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت کی بدلی خرید لیا ہے. اب فلا یخفف عنہم العذاب، جو جس عذاب میں پڑ گیا اس کے لیے عذاب آسانی نہیں ہوگی، تخفیف نہیں ہوگی. واللہ هم ینصرون، نہ اس کی مدد کرے گا. وہاں نہ امریکہ ہوگا، نہ روس ہوگا، نہ تمہاری مال دولت ہوگی، نہ کچھ ہوگا، کوئی نہیں کر سکے. جب رب العالمین پکڑ لے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. ہم جاہلی تہذیب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تیار ہے کہ ہم جاہلی امریکہ کی تہذیب کو چھوڑ دیں، مغرب کی تہذیب کو چھوڑ دیں؟ اس کے لیے ہم تیار ہیں نہیں. معمولی باتوں پر لوگ ہم اٹھتے ہیں. ہم 10 روپے مہنگائی ہو گئی، اس پر ہم کیا بازار ہم نے گرم کر دیا ہے. اتنی بڑی بڑی باتوں پر جس پر ہماری ملک قائم ہے، ہماری ایمان قائم ہے، جس پر ہماری دنیا قائم ہے، جس پر ہماری آخرت قائم ہے، فلاح نجات قائم ہے، اس پر اتنی بڑی بات ہوتی ہے. ہماری زبان سے اتنی بات آتے ہیں کہ ہم فلان جمعہ منائیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم کیا ہو گئے، وہ ہم نے احتجاج کیا، بڑی دین کی نصرت والے ہو گئے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسی بات کو دوسری جگہ اٹھایا، فرمایا دنیا بڑی ٹھوس بنیادوں پر بنی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو مخلوقات آسمان و زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی حکم میں سرگردان ہے. زبانی و عملی تسبیح کرتی ہے، اپنے حال سے تسبیح کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر اور ہو باہر اور ہو. بکری اندر سے بھی بکری ہے، باہر سے بھی بکری ہے. شیر اوپر سے بھی شیر ہے، اندر سے بھی شیر ہے. وہ چھوٹا موٹا غصہ نہیں کرتا. اگر گدھا غصہ کرتے تو ٹھیک ٹھاک غصہ کرتا ہے، اندر سے بھی غصہ کرتا ہے، پھر عمل سے بھی غصہ کرتا ہے، لات مات مارتا ہے. آؤ پتھر اندر سے بھی پتھر ہے، باہر سے بھی پتھر ہے. ایسا نہیں کہ اندر سے پانی ہے، آپ دیوار میں رکھو تو پانی ہو جائے گا. یہ سیمٹ ہے، اندر سے بھی پتھر ہے، اندر سے بھی سیمٹ ہے، باہر سے بھی سیمٹ ہے. ایک انسان بھی غیرت ہے کہ کیا اس کو جو اختیار میں رہے، یہ نائب ہے، یہ کیا ہوتا ہے، بات ایک کرتا ہے عمل دوسرا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ العزیز الحکیم، وہی غالب و زبردست ہے. آگے مسلمانوں کو کہتا ہے، یہ اس دور کے مسلمانوں کو شاید وہاں تو ایک دو کا کوئی سست آدمی ہوگا، یہاں ہم تو سارے سست ہو گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں وہ کیوں کہتے ہو باتیں جو تم کرتے نہیں ہو. آپ بتاؤ پچھلے دور میں جو ہم نے کی ہوئی بات کی، کوئی ہم نے اس کو پورا کیا؟ بتاؤ ہمیں کوئی کیا ہے؟ اس سے پہلے دور کو دیکھو، جو ہم نے وعدے کیے ہیں، باتیں کی ہیں، کہ ہم نے ایک بات کو بھی پورا کیا ہے؟ اب دیکھو ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ ایسی ہے کہ یہ ہماری سعودی عرب ہے، دوسری جگہ ہے، پاکستان ہے، سارے نے مل کر ہمارا خیال تھا کہ بہت بڑا فیصلہ آئے گا. مجھے کس نے کہا کہ وہ اسی والے جمع ہو گئے، میں نے کہا دیوسی لائی یہ کام مت کرو. پوچھو جہاں شاید وہ کہا کہ وہ جہاں بھی کہا تھا
کہ اجلاس ہو رہے ہو اسی کی دیوسی لائے گا. کیا لائے گا؟ دیوسی کی باتیں لائیں گے اس کے اندر. یہ ہے اسی لیے کہ تاکہ کیا کریں، مسلمانوں کی جذباتوں کو ٹھنڈا کریں. اللہ تعالیٰ کی ایک بات کرتے ہیں، اس کو دو سمجھ لیں، تاکید کے لیے کرتا ہے. کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کی غضب کو بڑکانے والی ہے. کبرا مقتن، غصہ. اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے، بہت بڑی غصے کی بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم کہو اس کو کر کے نہیں دکھاؤ. نقصان ہوتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، تمہاری ہوا اڑ جاتی ہے، نکل جاتی ہے. تو ساری ہماری قوم اس غصے میں مبتلا نہیں. جو خدا کو غصہ کر دلائے، یاد رکھیں وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ ایک دعا کہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآل طیبین الطاہرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین، یا جل جلالہ، یہ جو سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، یا جو رب العالمین یا اللہ تیری کلام کی حرمتی کرتے ہیں، یا رب العالمین جس طرح وہ اس کو تمہاری تیری یا رب العالمین کلام کو جلانے کی جرت کرتے ہیں، تو اس کی گھروں کو جلائیں، تو اس کی رب العالمین مالوں کو جلائیں. یا اللہ جس طرح تو نے پہلے جلایا ہے، اسی طرح اس سے زیادہ ان پر آفتوں کو لائیں. یا اس کو تباہی میں ڈال دے. یا ارحم الراحمین، جو ہمارے ایسے حاضر میں جتنے ہمارے حکمران ہیں یا پہلے تھے، رب العالمین جل جلالہ ان کو غیرت نصیب فرما دے، ان کو غیرت نصیب فرما دے، دینی حمیت نصیب فرما دے، دینی غیرت نصیب فرما دے، ایمانی قوت نصیب فرما دے. یا جل جلالہ اگر وہ اس کی ایمان راک بن گئے ہیں، وہ دنیا میں اتنے لت پت ہو گئے ہیں کہ اس سے اب یا رب اللہ اس کا نکلنا یا رب ناممکن ہو چکا ہے. یا رب العالمین تو اس کو بھی تباہ برباد کر دیں. یا جل جو اس کو ختم کر دیں، اس کی بجائے رب العالمین نئے لوگوں کو لائیں. رب العالمین جل جلالہ کہ یہ تمہاری دین پر واقعی طور پر غیرت کرنے والے ہو، عملی طور پر غیرت کرنے والے ہو. اللہ رب العالمین جل جلالہ تمام مسلمان کو خیر پر متفق و متحد فرمائیں. آمین آمین آمین. میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چاہتے ہیں فرسٹ خفا نہ ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمر تم کہاں چلے گئے. ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ چھوڑا ہے کہ سب کی سب غیرت ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ خلاصہ ہے نا، یہ خلاصہ ہے کہ سمیع حق رحمۃ اللہ کو شہید کیا گیا، عافیہ صدیقہ کو وہاں پکڑا ہوا ہے، قرآن مجید کو جلا رہا ہے، علماء کے خون کو بہایا جا رہا ہے. سمجھ یہ مضمون ہے، لیکن اس نے بڑی شوق سے پڑھا ہے، پشت میں پڑھا ہے. مسلمان کے حکمرانوں کو غیرت دے، ہدایت دے، ان کو اٹھائے. یا رب العالمین جل جلالہ، یا اللہ ان ظالموں کو جس طرح تو نے یا رب العالمین اس کمپنیوں کو جلایا جو ظلم کر رہے تھے، دوسری جلا کو میرا آگ لگایا رب العالمین جل جلالہ. جن نے قرآن کو آگ لگایا، یا اللہ تو اس کو آگ لگا دے، یا اللہ تو ان کو آگ لگا دے، یا اللہ تو ان کو آگ لگا دے، یا ان کے گھروں کو برباد کر دے، گھروں کو مسمار کر دے. یا ارحم الراحمین جل جلالہ جو ہمارے یا مسلمانوں کے اندر حکومتوں کے اندر ان کی ایجنٹ ہے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ اس کو چن چن کر کے تباہ و برباد کر دے، یا اللہ تباہ و برباد کر دے. یا جل جلالہ، یا اللہ
مزید امتحان ہمارا نہ لے یا الراحمین یا جل جلالہ، جو بے غیرت حکمران یا اللہ اس کو ہدایت دے دے یا رب العالمین، یا اللہ ارحم الراحمین یا جل جلالہ، ان کو اس اقتدار کو چھین لے رب العالمین، یا اللہ اس کو ذلیل کر دے، ان کو رسوا کر دے، ان کو برباد کر دے، یا جل جمہوریت کو بھی برباد کر دے۔